بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر. خواتین پارلیمنٹ ملک کا مقدس ترین ایوان ہے. یہ ایوان ہے تو صدر وزیر اعظم کابینہ اور اپوزیشن ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو سیاست کا یہ سارا کھیل تاش کے محل کی طرح بکھر جائے. لیکن آپ حکومت اور اپوزیشن کے دل میں ملک کے اس مقدس ترین ایوان کی عزت ملاحظہ کیجئے. عمران خان اور میاں نواز شریف دونوں ایوان میں تشریف ہی نہیں لاتے. پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ کر رکھا ہے، جبکہ وہ حکومتی پارٹی جو جمہوریت کرتے تھکتی نہیں، اس کے ارکان اور وزراء ایوان میں قدم رکھنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. حکومت موجودہ سیشن میں انکوائری کمیشن بل پاس کروانا چاہتی تھی. حکومت نے 3 بار کوشش کی لیکن ایوان میں کورم ہی پورا نہیں ہوا. آج حکومت خدا کر کے اپنے ارکان کو قومی اسمبلی میں لانے میں کامیاب ہوئی. افراتفری میں بل پاس کروایا اور جو ہی انہوں نے بل پاس کروا لیا ان کے ارکان دوبارہ بھاگ گئے. وزراء بھی پارلیمنٹ میں سوالوں کے جواب دینے کے بجائے سپریم کورٹ کے سامنے یہ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسمبلیوں کی دھول چاٹی. اب پھر انہوں نے اپنے ڈیسیژن کو ریورس کیا اور کمیٹیز میں جانا شروع کر دیا. وقت آ چکا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والوں کا کلا کما کیا جائے جنہوں نے قوم کا قیمتی وقت ضائع کیا ہے. دوسرے لوگ جو پیپلز پارٹی کے ہیں، بلاول صاحب سے میں نے اس دن بھی سوال کیا تھا، ان کی آنٹی ایان علی کس کے پیسے لے کر جا رہی تھی؟ ان کی آنٹی ایان علی نے اربوں ڈالر لے کر گئے اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ لے کے گئی. حکومت نے اگر ایوان میں نہیں جانا تو پھر اسے بھی پی ٹی آئی کی طرح پارلیمنٹ کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے تاکہ پوری پارٹی یکسوئی کے ساتھ وزیر اعظم اور ان کے خاندان کے مقدمے لڑ سکے اور ان مقدموں سے جو وقت بچ جائے یہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کی طرح وہ وقت قائد کے گھر کی حفاظت پر خرچ کر سکے. یوں ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور عوام بھی دقت سے بچ جائیں گے. خواتین رات آج پاناما لیکس کی 7ویں سماعت تھی. آج کا میچ کون جیتا آپ اس کا فیصلہ خود کر لیجئے. آج کیس ختم ہو گیا ان کا، عدالت میں پروسیڈنگز چل رہی ہیں. پینما کا انکشاف نہ ہوتا انہوں نے کبھی نہیں ماننا تھا کہ ہماری کوئی پراپرٹی باہر ہے. انہوں نے جو عدالت میں ڈاکیومنٹس دی تھی اس میں سے یہ ہم نے نکالا ہے. اس میں یہ پتہ چلتا ہے 2.6 ملین درہم کا گھاٹا نقصان کر رہی تھی وہ. تو ان کے پاس تو پیسہ تھا ہی نہیں، نہ وہ قطر جا سکتا تھا نہ سعودی عربیہ جا سکتا تھا. پیسہ تو تھا ہی نہیں ان کے پاس. ان کا جو لیٹر ہے قطری کا، اس کو تو سپریم کورٹ کے ججز نے آج اس کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں. نہ اس کا منہ ہے، نہ سر ہے، نہ کوئی ٹریل ہے. عمران خان کو وہی شرمندگی ہوگی جس طرح انہیں دھاندلی کے کیس میں جوڈیشل کمیشن میں ہوئی. عدالت ان سے ثبوت مانگتی ہے، یہ جھوٹ لے آتے ہیں. آپ کی زندگی سے جھوٹ نکال دیا جائے تو کچھ نہیں بچتا. جو درباری پچھلے 1 ہفتے سے روزانہ ٹی وی پہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس کچھ نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، آج ان سب باتوں کا صفایا ہو گیا ہے. رات کو 7 بجے سے لے کر رات کو 12 بجے تک ٹاک شوز میں کاغذ لہرا کر پیش کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ کورٹ میں بھی پیش کریں. 3 مختلف کہانی ہیں. تو یا وزیر اعظم صاحب صحیح کہہ رہے ہیں یا ان کے ڈاکیومنٹ صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ وزیر اعظم صاحب کی دونوں تقریریں جو ہے ان میں بھی تضاد ہے. آج پھر ہم نے کلا بازی خان کی جو بہترین کارکردگی ہے وہ دیکھی. سارا کیس تبدیل ہو کے کس بات پہ آن اٹکا ہے؟ اس بات پہ آن اٹکا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے 2 بیانوں میں تضاد ہے. یہ آج آ کے کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، کیا پدی کا شوربہ. اس لیے اسلام آباد کو بند کیا جا رہا تھا، اس لیے لوگوں کی جانوں کے ساتھ خون کی ہولی کھیلنے کی تیاری کی جا رہی تھی. یہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن آج سماعت کے دوران جو نقطہ سامنے آیا وہ جسٹس آصف سعید کھوسا کے ریمارکس تھے. جسٹس کھوسا نے پی ٹی آئی کے وکیل سے کہا آپ نے صرف 2006 سے پہلے شریف خاندان کی آف شور کمپنیز کی ملکیت ثابت کرنی ہے. یہ ثابت ہو گیا تو سارا بوجھ شریف خاندان پر آ جائے گا. ان ریمارکس سے بعد کیس بہت سادہ اور واضح ہو گیا ہے. کیا یہ واقعی ہو گیا ہے اور عمران خان نے ڈکلیئر کر دیا آج کیس ختم ہو گیا؟ کیا یہ کیس واقعی آج ختم ہو گیا؟ یہ ہمارا آج کا ایشو ہوگا. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دانیال عزیز صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، ایم این اے. لاہور میں جوائن کیا اعجاز چودھری صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور لاہوری میں ہمارے ساتھ ہیں اخوان زادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے.
اجاز چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج یہ جو آپ نے اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے، آپ کے لیڈر نے، کہ کیس ختم ہو چکا ہے، سر کیس تو ابھی چل رہا ہے اور عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا کہ آج کے دن کیس کا فیصلہ ہو گیا؟ شکریہ چوئی صاحب. اصل میں جس طرح آج عدالت کے اندر کارروائی شروع ہوئی اور ہمارے وکیل نے سارا انفولڈ کیا اور جس طرح ججز نے، عدالت نے پارٹیسپیٹ کیا ان کے ساتھ ڈسکشن کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی ڈیفنس انہوں نے بلڈ کیا تھا سارا ڈیمالش ہو گیا. یعنی پہلے تو اگر پیناما ثبوت سامنے نہ آتے تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور کبھی بھی نہ قیامت تک ہوتے کہ ان کی کوئی پراپرٹی یا ان کا کوئی کاروبار لندن کے اندر ہے. اس کے بعد یہ شروع ہوئے. جیسا یہ فیصلہ تو بہت پہلے نہیں ہو گیا تھا، جب انہوں نے فلیٹس کی ملکیت تسلیم کر لی تھی تو یہ مسئلہ تو 3-4 سماعت پہلے ہی ختم ہو چکا تھا. سر یہ آج تو پتہ نہیں چلا. نہیں، آج تو بلکہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ آپ صرف ایک ثبوت لے آئیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ثابت کر دیں کہ 2006 سے پہلے یہ فلیٹس، یہ کمپنیز انہی کی ملکیت تھی تو مسئلہ حل ختم ہو جائے گا، پھر یہ برڈن آف پروف ان کے اوپر آ جائے گا. تو بات تو میرا خیال ابھی شروع ہوئی ہے شاید. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں کہ بات آج ختم ہو گئی ہے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ وزیر اعظم نے جو تقریریں قوم سے خطاب کی یا پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر کہا، ان کے اپنے کاغذات جو عدالت کے اندر ہیں اس کی نفی کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے یہ کہا فکرہ کہ یہ وہ ذرائع ہیں جن سے ہم نے اپنے بچوں کو کاروبار کیا، یہ وہ ذرائع ہیں جن سے لندن کے فلیٹ خریدے گئے. اور اس کا آغاز کہاں سے کیا کہ ہم نے ایک گلف سٹیل مل لگائی. اب وہ اس کے سارے کاغذات جو ان کے اپنے ڈاکومنٹس کے اندر آئے ہیں وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ وہاں تو ڈیفیسٹ تھا، گھاٹا تھا، وہاں سے پیسے آگے کوئی ٹرانسفر ہی نہیں ہو سکتے. اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو یعنی انہوں نے عزیزیہ مل فروخت کی، اس کے بعد لندن کے فلیٹ خریدے، کوئی ریکارڈ، کوئی منی ٹریل اس کی بھی نہیں ہے. اس کے بعد وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خط آ آج جاتا. گورنمنٹ ایکسپوز ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب ایکسپوز نہیں ہوئے، ایکسپوز نہیں ہوئے، اب فیصلہ ہو چکا ہے، اب میاں نواز شریف کو گھر چلا جانے. آپ یہ سمجھتے ہیں؟ پھر میرا خیال ہے ایک بات آپ سن لیں. آپ یہ دیکھیں کہ نہ دبئی، نہ قطر، نہ سعودی عرب کسی کاروبار کا کوئی ایک پیسہ، کوئی منی ٹریل نہیں ہے اس کی. یہ جو قطری کا خط ہے اس کے تو اس چیتھڑے کے تو انہوں نے آج یعنی پرزے اڑا دیے اور ایک ایک بات کے اوپر خود عدالت نے کہا کہ یہ کیسے ایویڈنس ہو سکتا ہے، یہ کیسے شہادت ہو سکتی ہے. ایک آدمی اپنے بڑے بھائی سے سنتا ہے اور اسے سمجھتا ہے. چنانچہ نہ گلف سٹیل مل سے پیسے دستیاب ہوئے جو یہاں آ سکتے تھے، نہ یہاں سے ایسے کوئی پیسے دستیاب ہوئے جو جدہ سے لندن جا سکتے تھے. یہ والا پارٹ کہ وزیر اعظم نے اگر آپ نے بات ختم کر لی ہو تو میں دانیال صاحب کی طرف جاؤں. میں صرف ایک فکرہ بات کرنا چاہتا ہوں. بات مکمل ہو گئی ہے. یہ چیز ثابت کر دی کہ جو کچھ وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس کہا تھا ان کے کاغذات عدالت کے اندر اس کی نفی کر رہے ہیں اور وزیر اعظم جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک صحیح. دانیال صاحب آج کیس کا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ ایکسپوز ہو چکے ہیں اور آپ کو مان لینا چاہیے. یہ ان کی دلیل ہے. یہ تو آپ اپنی ہار کیوں نہیں مانتے جی؟ آپ تو آج تو اڑا کر رکھ دیا کورٹ نے آپ کو اور نئی بخاری صاحب نے آپ کو. مجھے اچھی طرح یاد ہے جی، بزرگ ہیں، اتنی ہی شدت سے اور اتنی ہی سینہ زوری سے یہ تقریباً 1 سال کے لیے، اس سے زیادہ، یہ ہمیں مناتے رہے 35 پنکچر، گھوڑا اسپتال، بیلٹ پیپر چھپے ہیں، بانٹے گئے ہیں، فلانا ہوا ہے، ڈنگنا ہوا ہے. وہ کہاں گیا سارا کچھ؟ تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کو اب افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے قوم پہچان چکی ہے. اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اچھا میں آپ سے ایک انوکھا انداز کرنا چاہتا ہوں. ایک میں چھوٹا سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں. 7 مہینے ہم نے یہ سنا کہ جناب یہ پاکستان کا غریبوں کا خون پیا گیا ہے، یہ کرپشن کی گئی، یہ کک بیکس ہے، یہ پاکستان سے پیسے باہر بھیجے گئے ہیں، باہر بھیج کے یہ فلیٹ خریدے گئے ہیں، یہ 93 سے 94 سے 96 سے ان کی ملکیت تھی اور یہ ہم نے ثابت کر دیا اور پاناما پیپرز میں اس چیز کا ثبوت ہے اور یہ رنگے ہاتھ پکڑے گئے. یہ سارا کچھ بتاتے تھے نا. ان سے پوچھیں کہ آج عدالت میں جب یہ گئے، پہلے تو حامد خان صاحب نے کہا ہمارے پاس ہی کچھ نہیں،
اس کے بعد ان کے اب نئے وکیل آ گئے. انہوں نے آج عدالت میں کیس پتہ ہے کس کا بنایا؟ نہ کرپشن کا بنایا, نہ انہوں نے کیس منی لانڈرنگ کا بنایا, نہ اثاثے چھپانے کا, نہ ٹیکس چوری کا, نہ خون پینے کا. آج انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ یہ ایک بیان میں غلط بیانی ہوئی ہے, جو کہ ان کا جو ایلیگیشن ہے وہ غلط ہے. دیکھیں یہ سر غلط میں نے ریکویسٹ کیا آپ سے پہلے, ان سے پوچھیں کہ اپنے موقف سے یہ کیوں فرار ہو گئے ہیں, صرف غلط بیانی کیوں کے اٹک گئے, پوچھ لیں ذرا. اجازت فرمائیے گا کیونکہ آپ تو کورٹ میں تھے, آپ یہ فرمائیے آپ موقف سے پیچھے ہٹ گئے. آپ دیکھیں یہ ریفر پیچھے کرتے ہیں نا, آج بھی اگر وہ والا کیس تھا اس کی فردر انویسٹیگیشن ہو جائے, 35 پنکچر بھی پروو ہوں گے, وہ 3.5 کروڑ جو من چکے نا کہ میں جھوٹ بول لیا کہ نا جو میں پہلے ان کی پہلی بات کا جواب دے لیا. اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ اگر وزیر اعظم جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کے بعد اور رہ کیا جاتا ہے؟ یہ بالکل دیکھیں نا, کہیں سے بھی یہ پیسے ثابت نہیں کر سکے. اس کا دوسرا مطلب ایک فکرہ, دوسرا مطلب یہ ہے کہ جتنی کرپشن سے پیسہ یہاں سے چوری کیا, کہنا ہے کہ آپ کا جو پرنسپل سٹانس تھا آپ اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں. آپ پہلے کرپٹ ثابت کرنا چاہ رہے تھے, اب آپ کسی اور سائڈ پہ لے گئے کیس کو. بالکل غلط. اب آپ جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. میں پہلے ان کی ایف آئی آر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں تھا, کوئی ٹریل انہوں نے نہیں بتائی, سارا چوری کا پیسہ تھا. یہاں سے اسے ہنڈی کے ذریعے اور منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیجا گیا اور وہاں پر یہ ساری جائیدادیں خریدی گئیں. چنانچہ ان کے پاس اگر کوئی ثبوت ہوتا تو یہ لے کر آ جاتے سامنے. ہم نے تو انہی کے دیے ہوئے کاغذات میں سے ان کو چہرہ دکھا دیا. بارے ثبوت تو آپ کے کندھوں پہ ہے نا سر. آج کورٹ نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ صرف ایک چیز ثابت کر رہے ہیں, آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ فلیٹس اور یہ کمپنیز جو ہیں یہ 2006 سے پہلے ان کی ملکیت تھی. میں آپ سے مسئلہ حل ہو جائے گا, کیس آپ کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا. تو صرف معمولی سی چیز ہے, ایسا نہیں ہے. کورٹ نے یہ کہا ختم ہو گیا نا سر. کورٹ نے یہ کہا, بالکل نہیں, میں بتاتا ہوں کورٹ نے کیا. کورٹ نے یہ کہا کہ یہ کیس انکوزیٹوریل ہے, اور انکوزیٹوریل مطلب کہ بارے ثبوت جو ہے وہ نواز شریف پہ ہے. وہ بتائے گا کہ اس نے یہ سارے جھوٹ کیوں بولے, کیوں اس نے یہ ساری غلط بیانی کی. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں یہ بھی بالکل آ جائے گا سامنے جو ٹرسٹ ڈیڈ انہوں نے بتائی, اور مریم صاحبہ ڈیپینڈنٹ ہیں اپنے والد کی. کیا یہ اس سے ثابت نہیں ہو جائے گا؟ کیا اس سے ثابت نہیں ہو جائے گا کہ 2001 کے اندر جو اربوں کا بزنس ہو گیا حسن صاحب کا اور حسین صاحب کا, تو سر یہ ثابت کر دیجئے گا نا. مجھے چٹان صاحب کی طرف جانا دیں. چلیے صاحب واپس آؤں گا آپ کی طرف, آپ رکیے گا. چٹان صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ 2 ایشوز ہیں آج. ایک تو سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی, وہاں پہ معاملات چل رہے تھے. آل آف سڈن عابد شیر علی صاحب نے باہر نکل کے آپ کی پارٹی کے بارے میں جن خیالات کا اظہار کر دیا. آپ یوں محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیس پھیلتا چلا جا رہا ہے؟ ایک سائیڈ پہ حکومت پاناما لیکس پہ کیس جو ہے وہ لڑ رہی ہے, دوسری سائیڈ پہ اس نے آپ کے ساتھ کیس کھول لیا, تو آپ کو ہدف کیوں بنایا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جس طرح کے میرا بھائی دانیال صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے الیکشن کے داندھی کے بارے میں کہہ دیا اور کل یہ کرپشن کے بارے میں کہے گا. اگر اس کا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ تحریک انصاف عدالت میں داندھی کے خلاف جو ثبوت تھے اس کو پیش کرنے میں ناکام ہو گئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں داندھی نہیں ہوئی ہے. تو دانیال عزیز صاحب, پاکستان کا ایک ایک فرد, کسی کو بھی اس بات پہ یقین نہیں ہے, سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ داندھی ہوئی ہے. اور اگر آج بھی تحریک انصاف کے عدم ثبوت کی وجہ سے, کیا یہ جو ہم اس کی مخالفت کر رہے تھے, ہم یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ داندھی نہیں ہوئی ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کی فیملی نے اور انہوں نے کرپشن نہیں کیا ہے. ہم کل بھی ان کی طریقہ کار کے مخالف تھے. کیا یہ چیزیں جن لوگوں نے ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیے, کیا یہ ہم نہیں کر سکتے تھے؟ کیا یہ جو باتیں جناب محترم نیازی صاحب کے ٹیلر پہ کھڑے ہو کے کرتے تھے, کیا ان چیزوں کا ہمیں نہیں پتا تھا؟ کیا ہمارے پاس اچھے وکیل نہیں ہے؟ سر نقطہ سن لیجئے. ایک منٹ, بحث چٹان صاحب الیکشن میں دھاندلی پہ نہیں ہو رہی, کرپشن پہ ہو رہی ہے.
وہ عابد شیر علی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ آپ ہمیں کرپٹ کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی کرپشن کا جواب دیں, آپ ایان علی کا جواب دیں, آپ شرجیل انکل کا جواب دیں, آپ وہ کہہ رہے تھے آصف علی زرداری صاحب کا جواب دیں, ان کو واپس لے کے آئیں. تو انہوں نے نام گنوائے ہیں سر سب کے, انہوں نے کہا کہ سارے کرپٹ ہیں, آپ ہم پہ اعتراض نہ کریں. تو یہ اس کو کس طرح ریڈ کرتے ہیں آپ اس بیان کو؟ سر جی اگر مجھے آپ صرف 2 لفظ میں جو کہہ رہا تھا اپنے بات کاٹ دی, اس کو میں 2 لفظ میں مکمل کروں. آج بھی اگر پاناما پہ ان سے ہمارے پاس اچھے وکیل پی ٹی آئی سے یہ جو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, یہ ہم بھی دیکھتے ہیں, ہم بھی سوشل میڈیا پہ ہیں, ہم بھی اخبارات پڑھتے ہیں, ہم بھی ٹاک شو میں جاتے ہیں, لیکن ہمیں پتا تھا کہ یہ چیز عدالت میں ثابت کرنا یہ سیاسی کیس ہے. عدالت نے تو خود کہہ دیا تھا کہ ہم انویسٹیگیشن ادارہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں ہے کہ ان چیزوں کی تصدیق ہم کر دیں کہ یہ ڈاکومنٹس اصلی ہے کہ نقلی ہے. اب میں آ جاتا ہوں, ہم پہ الزامات لگائے. آج میں نے جو ہمارے یوم تاسیس تھا اس میں میں نے ایک سپیچ کیا, میں نے کوئی 2 سخت لفظ بول دیے, میری چیئرمین نے مجھے بہت سختی سے منع کیا. تو میں اس کے جو انہوں نے گندا زبان استعمال کیا ہے, چونکہ مجھے چیئرمین نے سب کو چیئرمین نے منع کیا ہے کہ کوئی گندا زبان استعمال کرے, اس کے متعلق آپ لوگ گندا زبان استعمال نہیں کرے. میں صرف اتنا کہہ دوں گا کہ عابد شیر علی صاحب آپ حکومت میں ہیں, دانیال صاحب آپ حکومت میں ہیں, آپ چور چور کہنے سے آپ کا ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی ہے. اگر ہم چور ہیں, ہم نے چوری کی ہے, ہم اگر الزامات لگاتے ہیں, اگر پی ٹی آئی والے الزامات لگاتے ہیں, تو ہمارے پاس تو انویسٹیگیشن ادارے نہیں ہے, ہمارے پاس وہ اختیارات نہیں ہے کہ آپ کو پکڑ کے پاناما میں جیل میں ڈال دیں. آپ کے پاس تو یہ اختیارات ہیں, ہمیں پکڑے, ہمیں جیل میں ڈال دیں, حکومت کا کام ہے, ہم نے قوم کا جو اعتراض نہیں کیا کرتی, داخل کروا دے, کاروائی کرتے ہیں. حکومتیں اعتراض نہیں کیا کرتی, وہ تو گرفتار کیا کرتی ہے. آپ کی بات درست, سر ساتھ رہیے گا. دانیال صاحب اگر آپ کو اعتراض ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی کرپشن پہ تو پکڑ لیں آپ. میرا خیال ہے جی آج پیپلز پارٹی کا فاؤنڈیشن ڈے ہے, ہم نے بڑے اچھے ان کے اشتہار دے کے اخباروں میں, 7 دسمبر کو غالباً ان کا لاہور میں پنجاب کا فاؤنڈیشن ڈے تھا. تو ہم جو بھی ایک اچھی نیشنل آپ نے اچھا تحفہ دیا جو پولیٹیکل پارٹی ہے, ہم اس چیز کا ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ آج ان کا فاؤنڈیشن ڈے ہے. مبارکباد تو عابد شیر علی صاحب دن کو دے چکے ہیں ان کو. چلیں وہ ایک معاملہ ہے, انہوں نے اس کا جواب دے دیا, میں تو اپنی بات کروں گا نا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو زور و شور سے آگے بڑھنا چاہیے. ایک لحاظ سے یہ جمہوریت کی روح ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو نیشنل پارٹیز ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ بھرپور لوگوں تک رابطہ اور مہم چلنی چاہیے, کیونکہ یہی وہ گوند ہے جو پاکستان کو مستحکم کرے گی. جو استعمال کیا جاتا سر پاکستان میں, کم از کم اس پہ تو کوئی قانون بنائے. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی, آپ کے وزراء ہیں, عابد شیر علی صاحب تو بہت سینئر آدمی ہیں, آپ سے بھی سینئر ہیں, تو ان کو تو کہیں کہ وہ کم از کم الفاظ کا جو استعمال ہے وہ تو سمجھ. میرے خیال میں جو عابد شیر علی صاحب نے بات کی وہ تو پوری اپنا زینت بنی رہی ہے خبروں کی, لیکن بات یہ ہے کہ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوریت کا ایسا مرحلہ ہے جس میں سے ہم سب نے مل کے اس ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے. اور ہم جیسے میں نے پہلے کہا فاؤنڈیشن ڈے ہے پیپلز پارٹی کو. اچھا یہ فرمائیے گا, ہم کیس کی طرف آتے ہیں. یہ جو قطری شہزادے کا خط ہے اس کے اندر بہت سے سوالات ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میرے بڑے بھائی ڈیل کرتے رہے ہیں. تو سر یہ خط بڑے بھائی کا لے لینا تھا, قطری شہزادے کا لینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ ان کا ایویڈنس زیادہ بہتر ہوتا جو ڈیل کرتے رہے آپ کو, تو ان کو کیوں نہیں لیا؟ یہ بڑا مزیہ آپ نے سوال پوچھا ہے, کیونکہ آج ہاں جی میں جواب دیتا ہوں اس کا. آج عدالت میں اس کے اوپر بڑی جرا ہوئی, اور اس کو ایک مین ثبوت کے طور پر جو ہے نا ان کے وکیل جو ہے عمران خان صاحب کے وہ پیش کر رہے تھے, اور وہ اس میں سے ایک جملہ ایسے نچوڑ کے پڑھ رہے تھے جیسے پتہ نہیں اس میں کوئی توبہ نعوذ باللہ کوئی آسمانی صحیفہ ان کو ہاتھ چڑھ گیا. اور اس کے بعد انہوں نے آدھا گھنٹہ لگا کے یہ ثابت کیا کہ یہ ڈاکیومنٹ پیش ہی نہیں ہو سکتا. تو پھر عدالت نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈاکیومنٹ پیش نہیں ہو سکتا اور یہی آپ کا مین ثبوت ہے تو پھر اس کو ہم چھوڑ دیں. وہ بالکل شش و پنج کا شکار ہو گئے, ان کو پسینہ آ گیا, ٹانگیں کانپنی شروع ہو گئی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں آگے کیا بات کروں. یہ ایکچولی وہ آج عدالت میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں سر, بڑا سیدھا سا سوال ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کے بڑے بھائی ڈیل کر رہے تھے کوئی چیز, اور آپ لیٹر دے دیتے ہیں کہ جی میرا بڑا بھائی ڈیل کر رہا تھا اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ پیسے پہ, کیا یہ درست کام ہے؟ آپ بڑے بھائی کا لیٹر لے لیں. بات یہ ہے جی کہ جو اس وقت متعلقہ ہے اسی نے اس کا جواب دینا ہوتا ہے نا جی. تو اگر آج کل وہ ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو پھر انہوں نے جواب دینا. نہیں, بڑے بھائی کہاں چلے گئے وہ؟
یہ جو ڈیل کرتے مجھے نہیں معلوم. کہیں ایسا تو نہیں سر وہ عام سٹیزن ہے ان کو تو عدالت بلا بھی سکتی تھی لیکن یہ ایکس پریزیڈنٹ ایکس پرائم منسٹر ہیں وزیر خارجہ ان کے رہے ہیں ان کو امیونٹی حاصل ہے ان کو بلوایا نہیں جا سکتا. نہیں یہ تو آن ریکارڈ بات ہے جی کہ اگر ان کا ایفیڈیوٹ ہے تو وہ اس کو جرا کے دوران اگر ان کو بلایا جائے گا سر نہیں آ سکیں گے نا. آئیں گے وہ کیسے آئیں گے؟ ایک پرائم منسٹر کو کیسے بلا سکتے ہیں آپ؟ ایکس پرائم منسٹر کو وہ پرائم منسٹر نہیں ہے. وزیر خارجہ کو کیسے بلوا سکتے ہیں؟ اس کے کئی طریقے ہیں. ان کو امیونٹی حاصل ہے وہ اپنے ملک کے اندر بھی کورٹ پہ نہیں جا رہے. اس کے کئی طریقے ہیں جی. آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے. ہم نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ویڈیو لنک سے بھی اپنا گواہی دی گئی تھی. ٹھیک ہے تو وہ بڑے بھائی کے بہاف پہ کیسے گواہی دیں گے جو بھی زندہ ہیں؟ نہیں ڈیل کرتے ہیں ایفیڈیوٹ تو ان کا ہے نا جی. اچھا ٹھیک ہو. اجاز صاحب دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. بڑا سادہ سا مسئلہ ہے. کہتے ہیں سادے مسئلے ہیں سیدھے سے سوال ہیں جواب آپ نے تلاش کرنا ہے جواب آپ نے دینے ہیں فیصلہ آپ کے حق میں ہو جائے گا. تو سر وہ ثبوت کہاں ہیں اور وہ کب آئیں گے عدالت کے سامنے؟ اچھا ویسے چوئی صاحب مجھے حیرت ہے اس بات پہ کہ آج ان سب یہ ٹانگیں کانپنے کی اور پسینہ آنے کی بات کر رہے ہیں نا ان سب کے منہ سوکھے ہوئے تھے اور ہونٹ جو تھے نا وہ پیلے زرد ہوئے تھے جو میں نے خود دیکھا ہے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آدمی جب ایک جھوٹ بولتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے 100 اور جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے. ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ یہ جو قطری کا خط ہے یہ بجائے خود اپنے اندر تضادات کا ایک مجموعہ لے کے پھرتا ہے. یعنی اس کے بڑے بھائی نے اسے بتایا اس نے انڈرسٹینڈ کیا اس نے ریکال کیا اس نے سنا. یعنی عدالت نے یہ کہا کہ یہ کس طرح سمجھا جا سکتا ہے اس کو پیس آف ایویڈنس کس طرح سمجھا جا سکتا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہمارے بھائیوں کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی. جی دانیال صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے؟ نہیں دانیال صاحب میں صرف یہ کہہ رہا ہوں چوئی صاحب کہ یہ برائے مہربانی تصدیق کر دیں. ایک تو انہوں نے میرے پہلے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا کہ جو محمود رشید صاحب تھے ان کو 24 پراپرٹی کی لسٹ کہاں سے آئی اوپر سے گری کوئی باتھ روم میں مل گئی ان کو کہاں سے آئی جب یہ فورینسک آڈیٹر 2016 میں ڈھونڈتے پھرے کہ ان کا سراغ نکالیں ان پراپرٹیز کا تو وہ 24 پراپرٹیز ان کو کہاں سے ملی. یہ تو کیس سے بغیر متعلق بات کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ایک منٹ جی دانیال صاحب دوسری بات یہ ہے کہ یہ تصدیق کر دیں کہ کیا عدالت میں آج ان کے ساتھ یہ نہیں ہوا. ان کی ٹانگیں نہیں. میں کہتا ہوں یہ جو تضاد ان کے خود ہی بیان میں آ گئے آپ ان کے اور پھر یہ گھبرا گئے تھے یہ اتنے زیادہ حواس باختہ تھے نہیں ہوا تھا. آپ یقین کریں آپ اتنے حواس باختہ تھے کہ جی ایک ڈیڈ پچھلی دفعہ پیش کی تھی جو ٹرسٹ ڈیڈ کے نام سے بتائی گئی جو مریم صاحبہ اور حسین نواز کے درمیان ہے اور آج یہ کہا گیا دانیال آپ بات سن لو نا یہ چیز ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی ہاں یہ نام ہے جواب دے دیں کیا ہو گیا میں سمجھتا ہوں آپ بالکل کا ٹائم آ گیا جی اب گھبرانا نہیں ہے. آپ نے گھبرائے ہوئے ہیں گھبرانا آپ نے ہے گھبرانا آپ نے جب 62-63 ایف کے اوپر وزیر اعظم پورا نہیں نہ اترا تو اب گھبرانے کا وقت آپ کا آ گیا. ہمارا کیا جانا ہے یہ نام ہے جواب دے دیں جی آج یہ ہوا کہ نہیں ہوا عدالت میں کہتا ہوں یہ ہوا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے آپ نے تبدیل کی اور یہ کہا کہ جی وہ غلطی سے فوٹو کاپی غلط لگ گئی ہے یہ ہوا ہے وہاں پہ اور عدالت کے اندر بالکل واضح تھا. میں نے بریک لینی ہے یہ ایک فکرہ سن لیں اور پھر آپ بریک لے لیجئے گا. پچھلی سماعت کے دوران آپ وکیل جو وہ پراپر جواب نہیں دے سکے یہ شادیانے بجاتے رہے کہ ہم جیت گئے ہیں. آج آپ کے وکیل نے جواب بہتر دے دیے آپ شادیانے بجا رہے ہیں. مجھے یوں لگتا ہے جب یہ فیصلہ ہوگا تو دونوں اس فیصلے کو اپنے اپنے طریقے سے ریڈ کریں گے. یہ کہیں گے ہم جیت گئے آپ کہیں گے ہم جیت گئے. تو یہ کہاں جا رہی ہے پالیٹکس سے. چھوٹی سی بریک کو بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمیں وقفے میں جوائن کیا ہے کامران مرتضی صاحب نے سینئر قانون دان ہیں اور آج عدالت میں بھی موجود تھے جب یہ کارروائی ہو رہی تھی. یہ فرمائیے کامران صاحب آپ وہاں پہ تھے یہ دونوں پارٹیز کا خیال یہ ہے کہ ہم جیت گئے ہیں. ایک بھی باہر نکلتا ہے وہ شادیانے بجانا شروع کر دیتا ہے دوسرا شادیانے بجانا شروع کر دیتا ہے اور عوام کنفیوز ہو گئی. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ کیس کس کی طرف جا رہا ہے؟ دو چیزیں جو نا آج تھوڑی سی دلچسپ ہیں اور لوگوں کی توجہ کے لیے بھی. ایک جماعت اسلامی کا جو موقف آیا انہوں نے کہا کہ کبھی کمیشن اپائنٹ کیجئے. وہ بٹ صاحب ان کی طرف سے پیش ہوئے اپنا تو کمیشن کی اپائنٹمنٹ کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ ڈیفیشنسی ہے جو وہ فیل کر رہے ہیں کہ اس ڈاکومنٹ پہ وہ اسٹیبلش نہیں کر پا رہے تو انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کہ اس کو کمیشن اپائنٹ کر دیجئے. تو سلمان بٹ ان کے جو وکیل ہیں سلمان بٹ نہیں اپنا ہمارے جو سیکرٹری صاحب تھے اسد منظور بٹ جے آئی کی طرف سے آج پیش ہوئے تو انہوں نے کمیشن کے لیے انہوں نے ریکویسٹ کی ہے
ایک وہ اور دوسرا شیخ رشید صاحب کے ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ ایک شیخ رشید صاحب کے سٹیٹمنٹ کو میں نے ایک تھوڑا سا غور سے دیکھا. انہوں نے کہا کہ عوام کی عدالت میں ہم جیت گئے ہیں. تو عوام کی عدالت میں تو یہ کیس نہیں ہے اس وقت تو ایپکس کورٹ میں ہے. تو جدھر ہے اس کے لیے جو ہے نا ایکسٹینڈڈ ایویڈنس ریکوائرڈ ہے. مجھے اس بات سے دلچسپی نہیں ہے کہ کس نے کچھ کیا ہے یا کچھ ایویڈنس ہے کچھ سالڈ. اگر شیخ رشید نے کہا ہم عوام کی عدالت میں جیت گئے کیسے بیچارہ تھا مطلب ویلن ہے. اچھا یہ فرمائیے کامران صاحب کہ ایویڈنس ہے کسی کے بعد حکومت جو حکومت کلیم کر رہی ہے اس کو آپ قارین انصاف محسوس کرتے ہیں میرے خیال یا پھر آپ جو پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے سب جوڈس کیس ہے مگر میرے خیال میں میاں نواز شریف کے خلاف کچھ بھی نہیں ہے. ان کو کنیکٹ نہیں کر سکتے. اگر کسی بیٹے کے خلاف اگر کچھ آ جائے تو فیملی کو اگر وہ کر کے ان کے ساتھ کنیکٹ کرنا جو ہے نا یہ مطلب لیگلی جو ہے نا یہ پاسبل نہیں ہے. کنیکشن آپ کا خیال یہ کہ ڈیولپ نہیں ہو رہا. سوال یہ کہ بچے تو چھوٹے تھے نا سر. آپ مجھے بتائیے گا کہ 21 سال کا بیٹا جو ہے وہ بلینئر کیسے بن گیا سوال تو ہوتا ہے. اور بہت چھوٹی عمر میں بچے باہر پڑھ رہے ہیں ان کے پاس اگر سوال اٹھانا ہے تو پھر تو کسی بھی عمر میں بلینئر کیسے بن گیا یہ تو سوال تو پھر اٹھ سکتا ہے نا. یہ کسی بھی عمر میں بلینئر کسی کے پاس بھی نہیں آتا. اب دیکھیے کامران صاحب آپ کا بیٹا اگر فرض کریں کہ وہ 1-2 ارب روپے کے گھر میں رہ رہا ہوگا تو اس کا حساب تو نہیں ہوگا. مسئلہ یہ نا کہ یہ ایک تو اس کا ایک آپ یا تو ڈسکوالیفیکیشن مطلب لوگ چاہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں یا کوئی کرمنل لائبلٹی. جب کرمنل سائڈ پہ آپ لے کے جائیں گے یا اس کی ڈسکوالیفیکیشن کی طرف لے کے جائیں گے پھر کنیکٹ کرنا پڑے گا. کنیکشن نہیں ہے آپ کا. میں لیگلی بات کر رہا ہوں کہ کنیکشن نہیں ہے. وہ میاں نواز شریف تک معاملے کو لے نہیں جا پا رہا. میں چٹان صاحب کے پاس جا کے آخری بات ایک جملہ آپ نے پوچھا کہ جی یہ بلینز کے کیسے کاروبار آ گئے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ کیسے آئے ہیں جو غالباً کئی لیکچرار تھے پنجاب یونیورسٹی کے موٹر سائیکل پہ آتے جاتے تھے ان کے بارے میں تو ایس سی سی پی میں جہانگیر ترین نے خود لکھ کے دے دیے کہ جناب میں نے یہ 7 کروڑ روپے جو ہے یہ جعلی کمائے ہیں اور میں اعتراف جرم کرتا ہوں. اس کا 1.5 کروڑ جرمانہ دیا ہے. جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے جن کے جہازوں میں پھرتے ہیں ان کے بارے میں آپ نے کچھ نہیں کرنا تو ان کو پکڑ لینا. نہیں تو جن کے بارے میں آپ کو نہیں پتا وہ مخروزوں پہ کہ جناب دیکھیں کیسے آ گئی تو کوئی بات نہیں. تھوڑا سا برابری میں آپ کی طرف آؤں گا لیکن اجازت صاحب کو شامل کروں سر. اجازت صاحب جواب دیجیے. پکڑنے کی بات ہم نے کی ہے تو یہ جواباً آگے سے یہ بات ہمیشہ کرتے ہیں کہ جی چونکہ آپ ہمیں پکڑ رہے ہیں اس لیے ہم نے آپ کی بات شروع کر دی ہے. بھئی وہ جس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اعتراف کیا نہیں کیا. پہلے میری بات سن لینا. 8.5 سال سے آپ بھی ان کی بغل میں ہی رہے ہیں. آج بھی مجھے اندازہ تھا ان کی بغل میں گھسنے کی کوشش کر رہے تھے. 8.5 سال سے شہباز شریف یہاں پہ وزیر اعلیٰ ہے پنجاب کا اور 4 سال سے وزیر اعظم ہے. اس سے پہلے کبھی یاد نہیں آیا تھا پاناما کے انکشاف سے پہلے. اس لیے ذرا ہوش سے بات کریں کہ بھئی یہ کہنا کہ اگر آپ نے ہمیں کرپٹ ڈکلیئر کیا ہے تو ہم آپ کو ضرور پرابلم آپ کو ہو رہی ہے. یہ تو کوئی بات نہیں ہے کیونکہ آپ کا جہاز پکڑا گیا ہے. اتنی جہاز آئی جیک ہوتے ہیں جہاز میں پوری پارٹی آئی جیک کر رہی ہے. آپ نے الیکشن کمشنر سارے نکال دی. انہوں نے کہا اس شخص کو نکالو. جھوٹ بولتا ہوا پکڑا گیا. دانیال آپ کو یہ نہیں سمجھ آئی دن دہاڑے یافتہ جو ہے یہ آپ کا وزیر اعظم جس کو بغل میں لے کے پھر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مالی اور ایک اپنے کک کے ذریعے گارنر اور کک کے ذریعے اربوں روپے کا کاروبار کرتا ہے. اللہ یار اور حاجی خان کے کہ وزیر اعظم اسمبلی کے فلور پہ کہتا ہے کہ یہ ذرائع اللہ یار اور حاجی یہ سٹوری ہے پاکستان کی اور آج سارا بتائیں نا جی یہ سٹوری عوام نہ کوئی. میں بتائیں نا میں مرتضی کامران صاحب سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں. سوال آپ نے کچھ کیا تھا انہوں نے یہ حاجی خان اور اللہ یار ٹھیک ہے آپ کے انصاف کا معیار یہ پورا کرتے ہیں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں آپ بھی کسی کا معیار بات ختم ہو گئی تو میری بات ختم نہیں ہوئی. دیکھیں نا بیچ میں اگر کوئی بولیں گے تو پھر مجھے بھی اجازت دے دیں. بھائی جاوید چودھری صاحب اس کے بعد تو کبھی بھی ختم نہیں. میں تو بیچ میں نہیں بولا. 3 گھنٹے میں میں اور چٹان صاحب تو دور بیٹھے ہیں نا تو آپ تو وہاں پر خود بخود ہی شروع ہو جاتے ہیں بولنا. اچھا سر چٹان صاحب کی طرف جانا دیں. سر میں آتا ہوں واپس. چٹان سے یہ فرمائیے گا ایک 2 ایشوز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پرسیپشن وہ یہ کہتے ہیں کہ پرسیپشن کی بیس پہ فیصلہ کر لے کہ میاں نواز شریف کرپٹ ہے اور دوسرا آئینی ہے اور قانونی ہے کہ کورٹ میں آپ نے قانونی طور پر ثابت کرنا ہے کہ یہ پراپرٹی انہی کی ہے. کنیکشن ایک ڈیولپ کرنا ہے آپ نے ان کے بیٹوں میں ان کے بچوں میں اور وزیر اعظم میں اور کیس کا فیصلہ ہو جانا ہے. تو سر یہ فیصلہ پرسیپشن کی بیس پہ ہوگا سڑکوں پہ ہوگا عوامی عدالت میں ہوگا یا پھر عدالت میں ہوگا؟ دیکھیے جی جناب محترم عمران نیازی صاحب نے تو آج کہہ دیا کہ کیس کا فیصلہ ہو گیا. ہم نے تو اس دن کہا تھا جب عدالت نے پی ٹی آئی کو کہہ دیا کہ آپ لوگ ثابت کریں. اگر عدالت حکومت کو کہہ دیتے کہ آپ لوگوں نے اعتراف کیا کہ یہ سب کچھ ہمارا ہے اب ثابت کرے پیسہ کہاں سے آ گیا تو پھر بھی کوئی بات بنتی.
آپ جب ثابت کرنا پی ٹی آئی پہ ہے، میں نے کہا کہ ان سے زیادہ اچھی وکیل ہمارے ساتھ ہے، بلکہ یہ بھی ہائر کرتے ہیں ہماری وکیلوں کو. اگر ہم سمجھتے کہ یہ اتنا آسانی سے حل ہوگا، پی ٹی آئی اعتراف کر لے کہ انہوں نے اپوزیشن کے پیٹ میں جو چورا گھوم دیا اور یہ لوگ اپوزیشن سے نکل گئے. 18 تاریخ کو شاہ محمود قریشی صاحب نے متحدہ اپوزیشن کے ساتھ ایک معاہدہ سائن کیا کہ ٹی یو آرز کمیٹی سے نکلنے کے بعد اگر سڑکوں پہ آنا بھی ہوا تو متحدہ اپوزیشن فیصلہ کرے گا. 19 تاریخ کو جناب محترم نیازی صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا کہ نہیں میں نے تو جانا ہے، میں نے تو نکلنا ہے، پہلے کہہ دیا کہ میں رائیون کو جو ہے اس کا گراؤ کر کے سارا سب کچھ بند کر دوں گا. پہلے انہوں نے رائیون کو بند نہیں کیا اور واپس آ گیا. اس کے بعد کہا کہ ہم اسلام آباد کو بند کر دیں گے، اسلام آباد کو بھی بند نہیں کر سکے. اب جو عدالت پہ یہ لوگ جا رہے ہیں یہ اعتراف کرے، واپس آ کے اپوزیشن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں. اس ملک میں ہم نے چلایا ہے ڈکٹیٹروں کے خلاف. جب اپوزیشن متحدہ ہو جاتا ہے تو حکومت کمزور ہو جاتی ہے. انہوں نے ہمیشہ سے حکومت کو مضبوط کیا ہے. بریک لینے دے، جواب اعجاز صاحب نے دے رہے ہیں. ایک چھوٹی بریک اور واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. کامران صاحب ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کہ یہ جو کیس چل رہا ہے اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی قانونی تو حیثیت نہیں اس کی کوئی بھی، لیکن یہ کہا یہ جا رہا تھا کہ پہلے حکومت 30 نومبر پوری کر رہی تھی، ان کی پوری کوشش تھی کہ کسی نہ کسی طرح 30 نومبر تک پہنچ جائے. اب یہ 30 دسمبر تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس میں چیف جسٹس صاحب جو ان کا ٹینیور ختم ہو جائے گا اور اس دوران اگر ایویڈنس نہیں پیش کیے جاتے تو یہ بینچ ٹوٹ جائے گا. اس کے بعد بینچ ٹوٹ جائے گا تو یہ مسئلہ کھو کھاتے چلا جائے گا. تو یہ کس حد تک وہ ڈیٹ 30 دسمبر بھی نہیں ہے. یہ جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ چیف صاحب 16 دسمبر تک کام کریں گے. تو 16 دسمبر تک کام کریں گے. اب کیس چلا گیا 6 کے لیے اور 6 اور 16 تک درمیان 10 دن ہوئے تو 10 دن میں 2 چھٹیاں بھی کم از کم آتی ہیں، باقی رہ گئے 8. تو 8 دن میں اگر اس کا مطلب ہے کہ 1 تاریخ 6 اور اس کے بعد ایک اور تاریخ دی جائے گی. اگر اس پہ فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ فائل کلوز ہو جائے گی، بینچ ٹوٹ جائے گا اور پھر نیا جب چیف صاحب آئیں گے وہ پھر نیا بینچ بنے گا اور اس میں وہ خود بیٹھنا چاہیں گے، کوئی اور بیٹھنا چاہیں گے. بینچ اسی سائز کا ہوگا تو وہ یہ سارے پھر سوالات جو ہے بعد میں چلے جائیں گے. تو اس کا مطلب حکومت نے صرف یہ اگلی تاریخ اور اس سے اگلی تاریخ کسی طرح ٹپانی ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. نہیں بالکل بھی ان کو زیادہ پتہ ہو. بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ فیصلہ ہو جائے ان 2 ہم نے تو تاریخ؟ سرنڈر کر دیا کورٹ کے آگے. ہم نے تو کوئی ہچکچاہٹ کی ہی نہیں. نہیں آپ سمجھدار لوگ ہیں، آپ کو معلوم ہے نا کہ 16 دسمبر تک چیف ہیں. نہیں انہوں نے 35 منٹ مانگے ہیں اگلی پیشی پہ، آخری 35 منٹ ان کے وکیل نے. اس کا مطلب ہے منہ پھوک ہو گئے نا آپ، جو جتنی باتیں ختم ہوگی تو اس کے بعد ہمیں ایک باتیں لگ جائے گا. چھوٹی باتیں کرنی. اجازت صاحب آپ کے پاس 2 ہیئرنگز ہیں صرف سر. میں عرض کرتا ہوں 2 ہیئرنگز ہیں. 2 ہیئرنگ اگر آپ ساری نہ کر زندگی سکے، کنیکشن ڈیولپ نہ کر سکے تو کیس ہار جائیں گے سر آپ. چوہدری صاحب آپ وہیں پہ ساری گفتگو کر لیتے ہیں اور آج تو کئی شگوفے سامنے آ گئے ہیں. میں صرف اپنے بھائی چٹان صاحب کی ایک بات کا جواب دے کے آپ کی طرف آتا ہوں. چٹان صاحب کو باقی میں سمجھتا ہوں کہ ذرا بے وقت باتیں ہیں. صرف ایک ان کی معلومات میں اضافہ، آج عدالت نے خود یہ کہا ہے کہ بار ثبوت جو ہے وہ نواز شریف کے اوپر ہے، کیس انکوزیٹوریل ہے. پہلی بات ان کو صرف اتنی اطلاع دینی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ثبوت ہم نے دینے. دوسری بات میں کامران مرتضیٰ کامران صاحب سے کچھ کہہ رہے ہیں. میری بات دیکھیں نا، اگر آپ 2006 سے پہلے کوئی ثابت نہیں کر سکیں تو پھر آپ ان کے اوپر باری ثبوت آئے گا. نہیں تو آپ مجھے بتائیں یہ کہا گیا. آج جاوید جوئی صاحب آج لوگوں کو آپ کنفیوز کر رہے ہیں، باتیں آپ نہیں کرنے دے رہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں بظاہر تو مرتضیٰ کامران صاحب مجھے صاحب ایمان آدمی لگتے ہیں. مجھے حیرت ہے ان کے اوپر کہ آج پوری کورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم کی پارلیمنٹ کی تقریر اور ان کی طرف سے یہاں پر جمع کرائے گئے کاغذات کے اندر تضاد ہے. تضاد مین کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے. اس کا مطلب یہ کہ آرٹیکل 63F وہ صادق اور امین نہیں رہے. اس کے باوجود ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ جناب وزیر اعظم کے اوپر تو کوئی باری نہیں آ رہی. نہایت افسوس سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں. اور چوئی صاحب آپ نے فرمایا کہ عوام کنفیوز ہے. آپ یقین کریں میری بات تو سن لینا، آپ میری بات دیکھیں نا، مجھے آپ نے بات ہی نہیں کرنے دی. ایک تو آپ سے دور بیٹھے ہیں، وہ دوری اتنی ہے. دوسری میں آپ نے یہ فرمایا کہ جی عوام کنفیوز ہے. عوام کنفیوز نہیں ہے. یہاں پر جو کرائے کے دانشور ہیں نا
وہ اصل میں بہت زیادہ کنفیوز ہیں خود. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ قوم کا جو مال ہے کرپشن کا لوٹ کے سارے حکمران کھا گئے ہیں. انہوں نے ایک پیسے کی ٹریل ظاہر نہیں کی آج سارا دن کی پروسیڈنگ کے اندر. ایک پیسے کی ٹریل جو ایک پیسے کی ٹریل نہیں ثابت کر سکے. آپ مجھے بتائیے کیا انہوں نے منی لانڈرنگ نہیں کی ہوگی؟ کیا انہوں نے منڈی کے ذریعے پیسہ نہیں بھیجا ہوگا؟ کیا انہوں نے بے ایمانی اور چوری نہیں کی ہوگی؟ ہم جانتے ہیں سارا. یہ پکڑے جائیں گے. مال آپ نے لوٹا ہے, فراڈ آپ نے کیا ہے, اعتراف بیان آپ نے دیا ہے. عدالت میں پکڑے جائیں گے. 7 کروڑ روپے آپ نے واپس کیے. آپ ہمیں کہتے ہیں کس منہ سے, کس منہ سے کہہ رہے ہیں؟ عدالت میں جا کر ضرورت نہیں پڑتی ہے بات کرنے کی. ادھر بیٹھ کے آپ بڑے بڑے بول رہے ہیں. آپ نے جان اللہ کو دینی ہے, جہانگیر ترین کے جہاز کو نہیں دینی, جہانگیر ترین کے مالی کو نہیں دینی, جہانگیر ترین کے کوک کو نہیں دینی. حکمران آپ نے جان اللہ کو دینی ہے. نواز شریف وزیر اعظم کون ہے؟ نواز شریف. جھوٹ بولا ہے نواز شریف نے, اور پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بول رہا ہے, اور اس کو کوئی معاف نہیں کرے گا. جو تورو صاحب نے اس کے اوپر الزام لگایا کہ 2 نمبر دوائیاں پکڑی گئی ہیں, اس کو ہٹا دیں وہاں سے. وہی انڈسٹریز والا کام اب ادھر کر رہا ہے. میری بات کو نہیں پتا. فوکس رکھیں. اس وقت کیس ہے نواز شریف کے اوپر, ادھر ادھر نہ ماریں. آپ مجھے بتائیں کہ کیا نواز شریف ثابت کر سکا کوئی منی ٹریل؟ کیا قطر میں ثابت کر سکا؟ دبئی میں کر سکا؟ جدہ میں کر سکا؟ پیسے کہاں سے آئے؟ ایک پائی بھی نہیں ہے. سب کچھ ثابت کیا ہے, سارے ثبوت دیے. آپ کے پلے کیا ہے یہ بتائیں. آپ کے ثبوتوں میں سے نکال کے قوم کو بتا رہے ہیں. آپ بتائیں نا, آپ کیوں اپنے موقف سے بھاگے ہیں؟ جھوٹ بول رہے ہیں یہ. آپ کیوں اپنے موقف سے بھاگے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے کہ خون پیے, رنگے ہاتھ پکڑ کے ثبوت ہے. آج آپ کہتے ہیں ہاتھ پہ نہیں کیے. وزیر اعظم یہ کیا چکر ہے؟ 62-63 کیوں بناتے ہیں نہیں اترتا. یہ آپ کی کوئی ذمہ داری عہد نہیں ہے. کس قسم کی گفتگو آپ کنٹینر کے اوپر کرتے ہیں جا کے؟ نہیں رہا. کس قسم کی تومتے آپ لگاتے ہیں لوگوں پہ؟ جب آپ عدالت میں آتے ہیں بھیگی ہوئی گلیاں بن جاتی ہیں. جھوٹا. آپ کو بات نہیں آتی کوئی. پاکستان کا وزیر اعظم جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ہے کیس عدالت کے سامنے, اور یہ ہم ثابت کر چکے ہیں. صحیح سر, اگر آپ اجازت دیں اب اجاز صاحب, تو میں کامران صاحب سے آپ کا سوال پوچھ لوں سر, جو آپ نے پوچھا تھا. کامران صاحب یہ فرمائیے گا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جج صاحب نے یہ خود کہا, اور ایک جج نے کہا کہ جو وزیر اعظم صاحب کے بیانات ہیں ان میں تضاد ہے. جب تضاد ہے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ثابت ہو گئے غلط ہے. چوہدری صاحب کا مجھے بڑا احترام ہے. اس میں ایسے ہے کہ یہ سوئچ اوور کر گئے ہیں. پہلے تلاشی لیتے لیتے ابھی وہ 62-63 پہ آ گئے ہیں. تو مرتضیٰ صاحب آپ سیاسی بات نہ کریں, آپ قانون دان ہیں, آپ قانون سر ایک منٹ سر, میں آپ پہلے مجھے آپ کا احترام ہے, آپ میرے بڑے بھائی تھوڑا جا لحاظ کر لو, اپنے لحاظ کر لو اور کسی طرح کرنا دے. مس ڈیکلیریشن کی بات اس وقت ہوتی ہے جب کوئی ڈیکلیریشن ہو. یہاں پہ ڈیکلیریشن نہیں ہے تو مس ڈیکلیریشن کہاں پہ آئے گا؟ پریویس اسٹیٹمنٹ. آپ نے ساری گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.